السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری خلیل الرحمن صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں مفتی کے ساتھ، تو مفتی صاحب ان کی بات اور قاری صاحب کی سنیں، پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ نام یہ لیا کہ ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، اور دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جی قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو۔ مجھے بتائیے کیا ظہر میں امام کی قرات تم سنتے ہو؟ قاری صاحب آپ اور ظہر میں مقتدی کو پڑھنے دیتے ہو؟ جو فاتحہ کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آپ نے فاتحہ کا نام لیا، تو اصل مسئلہ رکوع میں چلتا ہوا آیا، آپ نے کہا لم تعد آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس نے رکوع کی رکعت مان لی، آپ نے کہا لم تعد آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ یہ تو ایک بات عرض کرتا ہوں، قاری صاحب نے جیسے کہا نا کہ ان کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی کی قرات اسی کی قرات شمار ہوتی ہے۔ اس لیے جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کا مطلب مقتدی نے خود۔ یہ جو مفتی صاحب کو قاری خلیل الرحمن فرما رہے ہیں کہ آپ نے آیت پیش کی کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا ظہر میں امام کی قرات سنتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام قرات کرے خاموش رہو، حکم واضح ہے احادیث کے اندر کہ جب قرات کرے، یہ دیکھیں احادیث آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، جب امام قرات کرے خاموش رہو، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب سنو تب خاموش رہو، لیکن حدیث واضح حکم دے رہی کہ امام جب بھی قرات کرے خاموش رہنا چاہیے، چاہے جہرن ہو چاہے سرن۔ اور ایک اور حدیث میں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، ٹھیک ہے، جو مفتی صاحب پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور جو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے، اس میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کر لیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تیرے رزق کو زیادہ کرے، آئندہ نہ کرنا کہ صف میں شامل ہو کر رکوع کرنا، ورنہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تو تھا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، اس لیے صحابی نے صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کیا ہے۔ اگر ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوتا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو رکوع میں شامل ہونے سے پہلے رکعت نہیں ملتی ہے، تو وہ اس طرح نہ عمل کرتے، رکوع میں شامل نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی رکوع کیا ہے، تو ایک چیز ان کو یہ معلوم تھی، علم میں تھی، اور دوسری حدیث میں بھی ہم نے دکھایا ہے کہ مل جاتی ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کا فتویٰ ہم نے دکھایا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح فتویٰ۔ اور آثار صحابہ سے بھی ہم نے یہ چیز دکھائی، اور بہت سارے صحابہ سے یہ عمل ہم نے دکھائی۔ آپ کی اس کی اسکرین کے اوپر بہت سی چیزیں شو ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے آثار صحابہ کا حوالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا حوالہ، فتویٰ، صحابی کا فتویٰ جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگا کہ صحابہ سے زیادہ اہل حدیث نہیں جانتے، صحابی فتویٰ دے رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابہ سے زیادہ قاری خلیل الرحمن نہیں جانتے، آپ کی اسکرین کے اوپر یہ صحابہ کے فتوے چل رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ جابر بن عبداللہ کا حوالہ آپ کو موطا امام مالک سے بھی ہم دکھا رہے ہیں، یہ گولڈن چین کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے مشغولیت میں قرات نہیں کرنی، امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے، اور امام کی قرات کافی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ، ٹھیک ہے۔ یہ لیں جناب، مسئلہ حل ہو گیا۔ اور قاری صاحب کو جاتے جاتے آخری میں ہم یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کیا ظہر اور عصر میں تلاوت کرنی چاہیے امام کے پیچھے، تو صحابی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرقہ اہل حدیث والوں سے ہماری گزارش ہے کہ نہ تم سے خنجر اٹھے گا نہ تلوار، یہ بات ہمارے آزمائے ہوئے، آپ سادہ لو، عوام کو دھوکہ دو، اہل علم کے سامنے آپ بیٹھنے کی، تبھی تو تمہارا قاری خلیل الرحمن بات کرنے نہیں دے رہا تھا، اگر بات کرنے دیتا بات واضح ہو جاتی، مفتی صاحب ایسی منجی ٹھوکتے کہ یاد رکھتا۔ اب مرضی آپ کی ہے، ایک طرف نبی کے صحابہ کا حوالہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، ایک طرف وہابی مولوی کی بات پڑھنی ہے۔ اب بات صحابی کی مانو یا وہابی کی مانو، بات آپ کی مرضی ہے، ہم نے آپ کے سامنے حق عیاں اور بیاں کر دیا ہے۔ اتنا کچھ دکھانے کے باوجود بھی اگر نہیں آپ مانتے تو آپ کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، استغفار کثرت سے کریں۔